مہتاب صاحب، آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اکثریت میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ کسی کو فیوچر کی فکر ہے تو کبھی کسی کو ماضی کے خیالات نے تنگ کیا ہوا ہے، تو اس سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے، اور اگر ڈپریشن کی بات کی جائے تو مختلف حوالے سے یہ ڈپریشن انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ ڈپریشن انسان کے پاس خوف کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر یہ خوف رب ذوالجلال سے ہے تو یہ آپ کے فائدہ مند ہے، کیونکہ خوف ہمیں وہ تمام کام کرنے سے روکتا ہے جو ہمیں برائیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب ڈپریشن کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب انسان کوئی بھی اپنا کام ترتیب سے نہیں کرتا، اس کی زندگی میں کوئی رول ماڈل نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں کوئی شیڈول نہیں ہوتا۔ جب ایک شیڈول نہیں ہوتا تو پھر انسان ایک کام کو کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے کو کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، کسی بھی کام کو مکمل نہیں کر پاتا۔ جب کسی بھی کام کو مکمل نہیں کر پاتا تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ڈپریشن کی جو ساتھ ہی ایک منسلک چیز ہے وہ مایوسی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے تو وہ نزدیک ترین ہو جاتا ہے مایوسی کے۔ کہا بھی گیا کہ مایوسی ایک کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کیونکہ یہ انسان کو بالکل نا امید کر دیتی ہے۔ ڈپریشن سے بچنے کا ایک بہترین فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں ترتیب آتی ہے، جب انسان ایک اپنے آپ کے ساتھ شیڈول بناتا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے، تو پھر وہ جو ڈپریشن ہے وہ اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی نمایاں ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے، جتنے لوگوں نے بھی اپنے آپ کو گرومنگ کی ہے، وہ سارے ڈپریشن سے نکل کے آئے ہیں۔ یہ ڈپریشن ایک لحاظ سے ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ مختلف قوموں کو مختلف جو واقعات تھے انہی کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی۔ ڈپریشن کچھ لحاظ سے آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے، اور کچھ لحاظ سے آپ کو زیادہ جب آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر مایوسی کے نزدیک ہو جاتے ہیں، پھر یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ ڈپریشن سے بچنے کا ایک آخری اور بہترین فارمولہ ہے کہ اپنی زندگی کو پلان کر لیں۔ جب آپ زندگی کو پلان کر لیں گے تو خود بخود آپ کے اندر وہ انرجی بھی آ جائے گی اور آپ زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے گزار سکیں گے۔